امریکہ کے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملے، وینزویلا کے دارالحکومت کارکس میں دھماکے، شہر کے مختلف علاقوں میں طیاروں کی نچلی پروازیں، وینزویلا کے صدر اور اہلیہ گرفتار، امریکی طیارہ مغوی صدر کو لے کر نیو یارک پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے صدر کو آئندہ ہفتے میں ہٹن کی وفاقی عدالت میں منشیات اور اسلحے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر مادورو کو ظالم قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا نے ایسا حملہ نہیں دیکھا۔ وینزویلا جیسی کارروائی کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ امریکی افواج نے وینزویلا میں تاریخی آپریشن کیا، حملے کے لیے زمینی اور فضائی راستے استعمال کیے۔ اب وینزویلا کے معاملات ہم چلائیں گے۔ امریکی کارروائی کے بعد وینزویلا میں اقتدار کی تبدیلی، وینزویلا کے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو عبوری صدر مقرر کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ریاستی امور میں تسلسل اور قومی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے عبوری صدر تمام اختیارات، فرائض اور ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ عدالت نے مادورو کو تاحال مستقل طور پر عہدے سے معزول قرار نہیں دیا۔ آئینی طور پر مستقل معزول قرار دینے سے 30 دن کے اندر انتخابات کروانا لازم ہوتا ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ ہے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ نیو یارک کی جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی کارروائی سے نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر اثر پڑے گا۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کا احترام کرے، فوجی کارروائی تشویشناک ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا کہ وینزویلا پر حملے سے خطے پر تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی فوجی کارروائیاں ایک خطرناک تنظیم قائم کرتی ہیں۔ وینزویلا کے تمام فریقین انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے مکمل احترام کے ساتھ جامع اور بامقصد مذاکرات کا راستہ اختیار کریں تاکہ بحران کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ چین، فرانس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا میں امریکی کارروائی کی مذمت۔ چینی حکام نے کہا امریکہ نے خود مختار ملک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ امریکی کارروائی بین الاقوامی اور وینزویلا کی آزادی پر حملہ ہے۔ امریکہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کرے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے بھی وینزویلا پر امریکی حملے کی مخالفت کر دی۔ کہا وینزویلا کے صدر کی گرفتاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر کو ہٹانا اور وینزویلا کی آزادی کو ٹھیس پہنچانا غلط ہے۔ ایران کا سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا، ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دو ٹوک جواب۔ کہا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کو علم ہونا چاہیے کہ عوامی املاک پر مجرمانہ حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایران پر اب مظاہرین پر گولیاں برساتا ہے تو امریکہ فوری بچانے کے لیے آئے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ گلگت بلتستان کے برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن اور سپاہی سمیت 3 افراد شہید۔ پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی ہو رہا تھا کہ 3 جنوری کی رات 2 بجے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ ISPR نے بتایا کہ تودہ گرنے سے کیپٹن اور سپاہی سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، جن میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ تیمور میزائل کا زور، مضبوط دفاعی ڈور، کامیاب تجربہ پرزور۔ پاکستانی ایئر فورس کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تیمور لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس میزائل میں کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت موجود۔ دشمن کے فضائی میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि कामयाब दिफाई तकनीकी महारत और कौमी सलामती के लिए आज़म की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फ़ज़ाई की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। मिसाइल तजर्बे ने कौमी दिफात सनत की तकनीकी सलाहियत और खुद इन्हिसारी साबित कर दी। कौन निकला कराची को बचाने, कहां शुरू हुई है मुहिम। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चार्टर ऑफ मईशत पेश। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुल्क की सलामती और बका कराची की सलामती और बका से जुड़ी है। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहा है। क्या कहा, वो जो MQM कर रही है वो ड्रामा है। MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना ड्रामा कराची बचाओ के नाम से कर रही है। मुत्तहदा अब किस मुंह से कराची की बात करती है। MQM ने कराची और इदारों को जिस तरह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। मुत्तहदा अपना ड्रामा कराची बचाओ के नाम से शुरू कर रही है। कराची का पैसा कराची पर ही लगाया जा रहा है। हक़ाइक़ के मुनाफी नफरत पर मबनी बयानात और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से PP ना कभी गाफिल रही है और ना आज है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने हमेशा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखा। पानी, सेवरेज, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर वो मसाइल हैं जिन्हें साबिक नाम नेहाद शहरी हुकूमतों की दिहाइयों की गफलत ने जन्म दिया। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अमली इक़दामात के जरिए अवाम के जख्मों पर मरहम रखती है। SBCA में बड़ा ऑपरेशन शुरू। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान का पोस्टमार्टम करने का फैसला। चैनल 5 न्यूज़ ने करप्ट अफसरान का डेटा जमा करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग कंट्रोल से किसने कितना कमाया सब सामने आएगा। कौन किस ग्रेड में भर्ती हुआ और अब किस ग्रेड में पहुंच गया है। कौन किस हालत में बिल्डिंग कंट्रोलर आया था और अब क्या हालत है। अफसरान ने करप्शन के पैसों से कितने घर बनाए, कितनी गाड़ियां बनाई गई, सब सामने लाएंगे। करप्शन के पैसों से कौन किस किस मुल्क जाता रहा है सब सामने आएगा। कलाकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 मुल्जिमान वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम हारिस उर्फ खानड़ा रहमान डकैत का भतीजा निकला। गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम और मुसल्लह वारदातों में मुलविस है। मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद संगीन मुकदमात पहले से ही दर्ज हैं। शादी की तकरीब के दौरान कमरे की छत गिर गई। तकरीब में शरीक मेहमान मलबे तले दब गए। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक होने वाले अफराद में 5 बच्चियां शामिल। तमाम का ताल्लुक एक ही घर से है। आरिफ वाला में सुई गैस धमाका। मोहल्ला शरीफपुरा में घर में सुई गैस खुली रहने से जोरदार धमाका। धमाके के बाइस मकान की बालाई मंजिल पर आग भड़क उठी। दीवारें जमी बोस, कमरों का मलबा दूर दूर तक जा गिरा। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घोट की तहसील ओबाड़ो में शरपसंदों ने हक नवाज भुट्टो के मछली के तालाब में जहर डाल दिया। हजारों मछलियां मर गईं। तालाब के मालिक का कहना है कि मछलियां मरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। कम उम्र रिक्शा ड्राइवर हादसात का मौजब बनने लगा। थाना सराय सिद्धू के हुदूद बाटी बंगला में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। 3 अफराद शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर कराची इंतजामिया एक्शन में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद डिवीजन हाशिम मसूद की सरबराही में गुरुमंदर और पटेल पाड़ा में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें 12 से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया। नासिर शाह ने लगवाई अफसरान की दौड़े। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کی سخت سرزنش. ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد, ایم ڈی واٹر بورڈ, ایم ڈی سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, پی ڈی میگا پروجیکٹ کے اور کے ٹی افسران موجود تھے. ناصر حسین شاہ نے کہا تمام مین ہولز پر ڈھکن لگائے جائیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تاریخی روز ویلٹ ہوٹل کے جاگ بھاگ. نیو یارک میں پی آئی اے کی ملکیت مہنگے ترین روز ویلٹ ہوٹل کی قسمت چمکنے والی ہے. تاریخی پس منظر کا حامل روز ویلٹ ہوٹل مسلسل خسارے کے باعث پچھلے 6 سال سے بند پڑا ہے, مگر اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہوٹل کو بلند و بالا عمارت میں تبدیل کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مشیر برائے نجکاری محمد علی نے عرب میڈیا کو انٹرویو کو بتایا کہ حکومت نے ہوٹل کو مکمل طور پر فروخت کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے. ہوٹل کی جگہ ممکنہ طور پر 60 منزلہ عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے, جس میں $5 ارب تک کی ایکویٹی اور فائننسنگ شامل ہو سکتی ہے. گمشدہ ٹرافی کا سراغ ملا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی سے متعلق مختصر اور واضح رد عمل سامنے آ گیا. کہا جہاں بھی ہے محفوظ ہے. ذرائع کے مطابق حالیہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ایشیا کپ کی ٹرافی سے متعلق کوئی بات زیر بحث نہیں آئی. اجلاس کے دوران بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی اس معاملے پر کوئی سوال یا موقف سامنے نہیں آیا. نئے سال 2026 کا پہلا سپر مون جلوہ گر ہو گیا. اسپارکو ترجمان کے مطابق یہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون کہلاتا ہے. اس سے قبل جاری سپر مون سلسلے کا آخری سپر مون اکتوبر 2025 سے افق پر رونما ہوا تھا. اس بار کوادرینل شہابی بارش بھی عروج پر ہوگی. ترجمان نے بتا دیا کہ پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر طلوع ہوا. چاند کی روشنی 99.8% تک تھی. جھنگ سمیت پنجاب بھر میں شدید دھند, حد نگاہ 0. ٹریفک کی روانی متاثر. سردی کی شدت میں اضافہ. موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. فوگ لائٹس ریفلیکٹرز کا استعمال لازمی قرار. اور راوی سے ملی دیو ہیکل مچھلی. شکر گڑھ کے مچھیرے نے دریائے راوی سے 102 کلو وزنی مچھلی پکڑ لی. کرتارپور کے نواحی علاقے حکیم پورہ کے نوجوان نے 102 کلو وزنی مچھلی کا شکار کر کے علاقہ مکینوں کو حیران کر دیا. دریائے راوی سے مچھلی پکڑنے والے نوجوان محمد عارف کا کہنا ہے کہ مچھلی 2 لاکھ روپے میں فروخت کرنی ہے. خیال رہے کہ 2 روز قبل بھی 65 کلو گرام وزنی مچھلی پکڑی تھی اور مچھلی 1 لاکھ میں فروخت کی تھی.